السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، کارل مارکس کی زندگی کی کہانی کی یہ سیریز جاری ہے۔ آج 7ویں قسط میں ہم آپ کو کارل مارکس کی زندگی کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ مارکس کو برسلز میں قید کر دیا گیا، اور جب مارکس وہاں سے رہا ہوا تو مارکس پیرس گیا اور کچھ وقت کے بعد مارکس نے یہ بات ٹھیک سمجھی کہ جرمنی میں حالات بہت خراب ہیں اور وہاں محنت کشوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مارکس جرمنی گیا، اور جرمنی میں اس وقت کا جو بادشاہ تھا فریڈرک ولیم، اس نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کچھ اصلاحات لائیں گے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور دسمبر 1848 میں اسمبلی کو توڑ دیا۔ تو اس کے بعد بہت بڑے احتجاج ہوئے اور حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ کارل مارکس نے وہاں اینگلز کے پیسوں سے ایک اخبار نکالی، اور اس اخبار میں جرمنی کے بادشاہ اور اس کی حکومت کے جتنے بھی ظلم تھے، جتنے بھی جبر تھے، جتنی بھی ناانصافی تھی اور مزدوروں کے حقوق کو غصب کر دیا جاتا تھا، اس بارے میں مارکس نے اپنی بھی کچھ مضامین لکھے اور اخبار میں ان ساری چیزوں کو کوریج دی۔ تو اس اخبار کا جب پہلا پرچہ ہی نکلا تو اس اخبار کو بند کر دیا گیا، اور مارکس نے وہاں جو پریس تھی اس کو فروخت کیا، اور اپنی بیوی جینی کے کچھ برتن تھے چاندی کے جو اس سے پہلے بھی گروی رکھ دیے گئے تھے، وہ گروی رکھے، اور کچھ پیسے وہاں سے حاصل کیے، اور ایسے ہی جو ملازم تھے اخبار میں ان ملازموں کو اپنی پگھاریں دی، اور پھر وہاں سے مارکس پیرس آ گیا اور پیرس میں بھی حالات بہت خراب تھے، اور محنت کشوں نے، مزدوروں نے وہاں بھی ایک بہت بڑے احتجاج کیے تھے، اور حالات ٹھیک نہ تھے۔ تو مارکس کو وہاں بھی حکم ملا کہ آپ 20 گھنٹوں میں یہاں پیرس کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور مارکس نے 24 اگست کو 1848 میں وہاں سے مارکس واپس گیا لنڈن کی طرف، اور جینی اس وقت جینی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جینی کو 15 ستمبر تک وہاں رہنے کا موقع مل سکا۔ اس کے بعد جب مارکس لنڈن گیا تو یہ جو مارکس کی زندگی کا عرصہ ہے، لنڈن میں جو مارکس کی رہائش تھی وہ بہت بڑا تنگی کا اور غربت کا زمانہ مارکس نے وہاں دیکھا۔ اور مارکس جب وہاں گیا تو نومبر کے مہینے میں 1849 میں 1849 میں مارکس کے ہاں چوتھا بیٹا ہوا، اور اس زمانے میں مارکس کے حالات بہت خراب تھے اور وہ بہت کمزور بھی تھا۔ جب اس کا جنم ہوا تو مارکس پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس کا علاج نہ کرا سکا، اور اس کی وفات ہو گئی۔ مارکس کے چوتھے بیٹے کی وفات ہو گئی، اور وہاں مارکس نے جو 2 کمروں کا فلیٹ لیا تھا اس کو بھی پولیس نے خالی کر دیا، اور مارکس کیونکہ اس کا جو کرایہ تھا وہ نہ دے سکا، تو مارکس کے جو گھر میں جتنے بھی برتن اور سامان تھا اس کو وہاں سے انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور جینی نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے حتیٰ کہ مارکس کی چھوٹی سی بیٹی کی جو اس کا جو سامان تھا اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کو بھی اپنے تحویل میں لے لیا۔ تو یہ مارکس کی جو زندگی ہے لنڈن کے رہائش کے دوران وہ بہت بڑی تنگی اور غربت میں گزری۔ اور کچھ وقت کے بعد جب اینگلز وہاں گیا تو اینگلز نے مارکس کو ایک ٹریبیون، نیو یارک سے ایک اخبار نکلتی تھی ٹریبیون ٹائمز، اس میں مارکس کو نوکری دلا دی، اور مارکس نے اس میں مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ لیکن اس اخبار کا جو ایڈیٹر تھا، جو مالک تھا، وہ ایک کاروباری قسم کا انسان تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مارکس کو ہفتے میں صرف 2 مضامین لکھنے ہوں گے، اور ان میں سے بھی ہر ایک مضمون پر مارکس صرف 2 پاؤنڈ لیں گے۔ اور مارکس کو ایسا ہی کرنا پڑا، کیونکہ مارکس کی یہ جو زندگی تھی یہ بہت بڑی تنگی کی زندگی تھی، تو مارکس کو پیسوں کی بہت بڑی ضرورت تھی، اس لیے مارکس نے ایسا کر دیا۔ اور اس دوران کمیونسٹ لیگ کو بھی توڑ دیا گیا تھا، اور کمیونسٹ لیگ بھی ختم ہو گئی تھی۔ 1851 تک مارکس کے حالات خراب ہوئے، اور مارکس غربت کی زندگی بسر کرتا رہا۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بتائیں گے، لیکن 1851 سے کارل مارکس نے برٹش میوزیم کی جو لائبریری ہے
مشہور لائبریری برطانیہ کی، وہاں جانا شروع کر دیا اور اپنا جو فکری کام تھا معیشت پر، اور سرمایہ جو کتاب مارکس نے لکھا ہے، جو مارکس کی بہت ہی اہم تصنیف ہے سرمایہ یا داس کیپیٹل، اس پر دھیان دینا شروع کر دیا اور اس پر کام کرنا شروع کیا۔